نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات اکرام، آج کے درس قرآن میں سورہ بقرہ کے آیت نمبر 102 کا دوسرا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے جادو کی طرف میلان کا ذکر فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنی جو کتابیں تھیں وہ تو سب چھوڑ دیں، جادو کی طرف ان کا میلان بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ ہاروت اور ماروت جو دو فرشتے ہیں بابل کے اندر کنویں میں قید، یہ بنی اسرائیل ان کے پاس جاتے اور ان سے زبردستی کرتے، وہ منع کرتے اور اس کے باوجود یہ نہیں مانتے تو کچھ جادو کی باتیں وہ ان کو بتا دیا کرتے تھے۔ اس کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے کہ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَاروت وَمَاروت، اور وہ جو اتارا گیا دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر بابل میں، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو بھی، حتیٰ یقولا، جب تک کہ وہ یہ نہ کہہ لیں انما نحن فتنہ، جز نیست ہم تو آزمائش ہیں، فلا تکفر، تم اپنا ایمان نہ کھو، یعنی تم کفر مت کرو، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، پس یہ بنی اسرائیل ان سے یعنی ہاروت اور ماروت سے وہ چیز سیکھ لیتے کہ جس کے ذریعے سے یہ مرد اور عورت کے درمیان جدائی ڈالیں۔ ان کا مقصد جو تھا وہ کوئی تعمیری کام نہیں تھا، بلکہ مقصد لوگوں کو ستانا، لوگوں کو تکلیفیں پہنچانا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو کتابیں عطا فرمائیں جو رشد و ہدایات پر مبنی تھیں۔ انہوں نے ان کتابوں کو تو چھوڑ دیا اور شیاطین کے سکھائے ہوئے جادو پر عمل کرنا شروع کر دیا، اور جو ہاروت اور ماروت فرشتوں سے سیکھا اس کے پیچھے لگ گئے۔ حالانکہ یہ فرشتے جادو سکھانے میں اتنی احتیاط کرتے کہ کسی کو فوراً نہیں بتاتے تھے، بلکہ اولاً اس کو منع کرتے کہ ہم اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں، تم جادو سیکھ کر کفر نہ کرو۔ جب وہ لوگ باز نہیں آتے تب کہیں جا کر یہ ان کو جادو کی تعلیم دیتے، ان کو کچھ باتیں بتا دیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کو چاہیے تو یہ تھا کہ اس نصیحت سے ہی وہ سبق لے لیتے اور اس کام میں مشغول نہ ہوتے، اور پھر جادو سے کرتے بھی کیا ہیں؟ لوگوں کو ایذا پہنچانا، تکلیف پہنچانا، زوجین کو آپس میں جدا کر دینا، مرد کو عورت کے قابل نہ رکھنا، یہ سب وہ باتیں ہیں کہ جو محض ضرر ہیں۔ ہاروت اور ماروت کے سلسلے میں تفسیر عزیزی نے تو یہ کہا ہے کہ اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں ان دو فرشتوں کو بھیجا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ انسان بہت بدعمل ہو گئے تھے۔ فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے اللہ، انسان بہت بدکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے اس کو غصہ اور شہوت دیا ہے، جس سے یہ گناہ کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے۔ اگر یہ چیزیں یعنی غصہ اور شہوت تم کو مل جائیں تو تم بھی گناہ کرنے لگو گے۔ فرشتے بولے کہ اے مولا کریم، ہم تو گناہ کے پاس بھی نہیں جائیں گے۔
خواہ کتنا ہی غصہ اور کتنی ہی شہوت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اچھا تم اپنی جماعت میں سے اعلیٰ درجے کے پرہیزگار فرشتے چھانٹ لو، ان کو غصہ اور شہوت دے دیتے ہیں، پھر امتحان ہو جائے گا۔ چنانچہ ہاروت اور ماروت جو بڑے ہی عبادت گزار فرشتے تھے ان کو منتخب کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے ان کو یہ چیزیں یعنی غصہ اور شہوت دے کر بابل شہر میں اتار دیا اور فرمایا کہ تم قاضی بن کر لوگوں کا فیصلہ کیا کرو اور روزانہ اسم اعظم کے ذریعے سے شام کو آسمان پر آ جایا کرو۔ یہ دونوں 1 مہینے تک ایسے ہی آتے جاتے رہے۔ اتنے عرصے میں ان کے عدل و انصاف کا عام چرچا ہو گیا۔ بہت مقدمے ان کے پاس آنے لگے۔ ایک روز ایک نہایت حسینہ اور جمیلہ عورت کہ جس کا نام زہرہ تھا، ایران کی رہنے والی تھی، وہ آئی، اور جب وہ ان فرشتوں کے پاس آئی تو انہوں نے جب دیکھا تو فوراً اس کے اوپر عاشق ہو گئے اور اس سے برے کام کی خواہش ظاہر کی۔ اس نے کہا کہ میرا دین کچھ اور ہے اور تمہارا دین کچھ اور ہے، اختلاف دین ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا، لہذا پہلے تو آپ میرے شوہر کو قتل کرو کیونکہ وہ بہت غیرت مند ہے، اگر اسے خبر لگ گئی تو وہ مجھے قتل کر دے گا۔ دوسرے یہ کہ میں بت پرست ہوں، تم بت کو سجدہ کرو، اور تیسری چیز یہ ہے کہ تم کو شراب پینا پڑے گی، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جو تم کو اسم اعظم یاد ہے وہ اسم اعظم تم مجھے سکھاؤ۔ ان فرشتوں نے غور کیا کہ قتل کرنا تو حق العباد ہے، یہ بھی بہت غلط، بت کی پوجا کرنا شرک ہے، یہ بھی بہت غلط، اسم اعظم اسرار الہی ہے، یہ بھی بہت غلط ہے اس کو سکھانا، لہذا شراب پی لی، اور جو شراب پی تو اسم اعظم بھی سکھا دیا، شوہر کو اس کے قتل بھی کر دیا، بت پرستی بھی کر لی، اور جو کام وہ چاہتی تھی وہ سب کچھ کر لیا۔ جب اس نے اسم اعظم سیکھ لیا تو وہ تو اسم اعظم پڑھ کر آسمان پر پہنچ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زہرہ ستارے کی شکل عطا کر دی، اور یہ فرشتے جو تھے اسم اعظم کو بھول گئے، اور اس کے بعد یہ بڑے نادم اور شرمندہ ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ دیکھو انسان تو میری تجلی سے دور رہتا ہے، یہ دونوں فرشتے تو روزانہ شام کو میری بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، پھر بھی شہوت میں مغلوب ہو گئے اور سب کچھ کر بیٹھے۔ اگر انسانوں سے گناہ سرزد ہو رہا ہے تو اس میں کیا تعجب ہے؟ تمام فرشتوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا اور زمین والوں پر بجائے لعن طعن کرنے کے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے لگے۔ قرآن عظیم میں فرمایا گیا ہے کہ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ۔ پھر یہ دونوں حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شفاعت کے طالب ہوئے، یعنی ہاروت اور ماروت۔ آپ نے ان کے حق میں دعائے مغفرت کی۔ بہت روز کے بعد حکم الہی آیا کہ ان کو اختیار دے دیجئے کہ یا تو یہ دنیاوی عذاب قبول کر لیں یا آخرت کا عذاب۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے انہیں حکم الہی پہنچایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، دنیا کا عذاب تو فانی ہے، ایک دن ختم تو ہو جائے گا، اور آخرت کا عذاب تو ہمیشہ ہمیش باقی رہے گا، لہذا دنیاوی عذاب ہمیں منظور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ ان دونوں کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر بابل کے کنویں میں اوندھا لٹکا دو۔ ان ہاروت و ماروت کا ذکر قرآن عظیم کے اس حصے کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔
تو بنی اسرائیل ان کے پاس جاتے اور ان سے زبردستی کرتے جادو کی باتیں سیکھنے کی. وہ منع کرتے کہ بھائی ہم تو آزمائش ہیں، تم کفر مت کرو، تم اپنا ایمان خراب نہ کرو، لیکن یہ نہیں مانتے تھے. حضرات اکرام، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس جادوگری سے بچیں، کسی کے اوپر نہ جادو کرائیں، نہ جادو سیکھنے کی کوشش کریں. آج جو ہم ذرا سی کوئی تکلیف ہوئی فوراً کسی بیروپیے کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ بھائی ہماری فال کھول دو، دیکھو تو فال میں کیا لکھا ہے. یہ سب غلط چیزیں ہیں. نہ کوئی فال کھول سکتا ہے، اور فال میں جو بات وہ بتاتا ہے بیروپیہ، اس کے اوپر یقین کرنا یہ بھی غلط ہے. البتہ اگر کسی کے اوپر جادو کوئی کرا دے اور جادو کا اثر اس کے اوپر ہو جائے تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ آیت الکرسی پڑھ کر ہاتھوں پر دم کرے اور سارے جسم کے اوپر ہاتھ پھیر لے. اللہ رب العزت اس کو اس بیماری سے محفوظ کر دے گا. اور جو شخص 15 شعبان کی رات یعنی شب برات کو مغرب کی نماز کے بعد غسل کر لے تو مولا رب العزت اس کو بھی جادو سے محفوظ کر دے گا، کوئی اس کے اوپر جادو نہیں کرا سکے گا. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب حضرات کو اس بدترین علم سے محفوظ رکھے جس کا کہ ذکر اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ، اور وہ جادو کہ جو 2 فرشتوں پر بابل میں جن کا نام کہ ہاروت و ماروت تھا ان کے اوپر اتارا گیا. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ، اور ہاروت اور ماروت کسی کو بھی جادو نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ وہ یہ نہ کہہ لیں انما نحن فتنہ، ہم تو آزمائش ہیں. فلا تکفر، تم اپنا ایمان خراب نہ کرو، تم کفر مت کرو. فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، پس وہ یعنی بنی اسرائیل ان سے وہ چیز یعنی وہ جادو سیکھ لیتے، تفریق ڈالتے مرد اور عورت کے درمیان اس جادو کے ذریعے سے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب حضرات کو قرآن عظیم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درس قرآن کو سن کر اس کو شیئر کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی تبلیغ دین اور تبلیغ اسلام کا ہم کو اجر و ثواب عطا فرمائے.